آج کھڑیاں کھڑیاں میں ہم بات کریں گے ایک دھماکہ خیز رپورٹ جس کی خبریں اخباروں میں آ گئی ہیں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے۔ اس دھرنے میں جو اصل مجرم تھے وہ باعزت بری ہو گئے اور جو بیچارے معصوم تھے ان پر سارا نزلہ جو ہے وہ آن گرا ہے۔ معصوم سے میری مراد ہے مسلم لیگ نون۔ جس مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرانے کے لیے ان سیاسی جرنیلوں نے دھرنے بازی کروائی، ایسی دھرنے بازی والی پارٹیاں بنائیں، پھر جو ہے پولیس کو کٹ پڑائی۔ جب دھرنے میں پولیس ایک موقع پر ان مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو رہی تھی تو پھر ایک غیبی امداد آئی ان سیاسی جرنیلوں کی طرف سے اور انہوں نے وہ مارا پولیس والوں کو۔ تو یہ سارا پولیس، یہ مسلم لیگ نون، سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور اب یہی مسلم لیگ نون جو ہے دھرنا کمیشن کی بدولت جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہو گئی ہے، اور سیاسی جرنیل جو ہے فیض احمد فیض میرا لگتا ہے اب تو اس کو کہہ دوں فیض جو ہے وہ فیض ہو کر وہ باعزت بری ہو گیا۔ مجھے یقین مانے نواز شریف سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ پہلے اس کا دل بہت بوجھل تھا جب وہ سینٹ میں ووٹ کاسٹ کرنے گیا تھا، اب اس کی یہ رپورٹ دیکھے گا تو یقیناً نواز شریف کی حالت کافی خراب ہو جائے گی، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق جو دھرنا تھا فیض آباد دھرنا والا، اس کی اصل مجرم جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ کیوں کہ اس نے اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے ان دھرنا بازوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ تو یہی تو بات ہے ساری، ووٹ بینک کا ہی تو رول ہے میرے بھائی۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ایسا ہے کہ جس پر ڈاکہ ڈالنے کا ہر بندے کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ ہمارے سیاسی جرنیل ہوں، چاہے وہ عمران نیازی جیسے جو ہیں تالے آزما ہوں، سب کا دل کرتا ہے کسی طرح، یا وہ ہمارے سندھ کھپے والے آصف علی زرداری ہوں، سب کی نظر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پنجاب والے ووٹ بینک پر۔ اسی ووٹ بینک کو ختم کرنے کے لیے فیض پھر میرے منہ سے نکلا، اس فیض حمید نے، جنرل باجوہ نے تحریک لبیک بنوائی، پھر ایک ملی مسلم لیگ تھی۔ اس طرح جو ہے انہوں نے رنگ برنگی پارٹیاں بنائی۔ پی ٹی آئی جیسی جماعت جو تھی اس کو بھی پنجاب میں اسی جو ہے پالیسی کے تحت پروموٹ کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن یہ جماعتیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، دھرنے دیے، پی ٹی آئی نے بھی دھرنا دیا تھا، انہوں نے بھی دھرنا دیا، پھر وہ کینیڈین امپورٹڈ جو ہے بندہ مولوی وہ بھی آگے دھرنے دیتا ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پھر مسلم لیگ نون جو ہے جو کہ اس وقت ریاست بچا رہی ہے، اس نے بھی یہ جو ووٹ مکاؤ منصوبہ تھا ہمارے جرنیلوں کا، اس میں تعاون نہیں کیا۔ اور جب یہ دھرنے ہو رہے تھے اور مسلم لیگ نون کو سمجھ بھی آ رہی تھی کہ بھائی یہ ریاست ان سے کیا چاہتی ہے، وہی ریاست جس کو اب یہ بچا رہے ہیں وہی یہ چاہتی تھی کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو، لیکن انہوں نے ان کی خواہش کا احترام نہیں کیا۔ اگر یہ اس وقت مان جاتے، جن کی وجہ سے اب یہ اپنا ووٹ بینک ختم کر رہے ہیں آئے دن، تو اگر یہ اس وقت یہ بات مان جاتے تو ان جرنیلوں کا ملک پر جو سیاسی قبضے والا مشن تھا یہ بڑے پہلے کامیاب ہو جاتا، نہ ملک میں اتنی معاشی بربادی ہوتی، نہ عمران نیازی کو لانا پڑتا، نہ جگہ جگہ اتنی بدماشی ہوتی۔ تو یہ سارا کیا دھرا جو ہے اب جو صورتحال بن رہی ہے یقیناً مسلم لیگ نون کا ہی ہے۔ یہ میں آپ کو فیض آباد دھرنے کی رپورٹ کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ایسے یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ میری یہ رائے۔ تو اب مسلم لیگ نون کو اس گستاخی کی سزا مل رہی کہ اس نے ووٹ بینک ختم کرنے میں ان کی مدد کیوں نہیں کی، اور اسی لیے انہوں نے یہ ملک میں حالات بھی ایسے پیدا کر دیے کہ یہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں، خاص کر شہباز شریف اینڈ کمپنی، وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو جو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سن کر ہنسی آتی ہے کہ جب مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں جی ہم اپنی سیاست کی قربانی دے کر ریاست بچانے کا کام کر رہے ہیں، اور جواب میں جو ریاست کے نمائندے کہہ رہے ہیں، یہ ریاست کے نمائندے تھے نا جو اس کمیشن میں جو لوگ شامل تھے، ان کا کہنا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے موقع پر مسلم لیگ نون اپنی سیاست بچاتی رہی اور اس نے ریاست کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، صرف اتنی وضاحت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون، اچھا میں مسلم لیگ نون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب حکومت، کمیشن نے نام نہیں لیا نہ مسلم لیگ نون کا نہ شہباز شریف کا، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ پنجاب کی حکومت نے سارا کچھ کیا تو اس کا مطلب یہی نکلا کہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف۔ تو انہوں نے مسلم لیگ نون کا یہ جو طرز عمل اس کو کہا یہ مس کنڈکٹ ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے وہ کارروائی تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایک بنیاد ڈال دی، ایک ایسی بندوق جو ہے وہ تلوار بلکہ لٹکا دی ہے مسلم لیگ نون پر، جس کو اگر سپریم کورٹ چاہے تو وہ بڑی اچھی طرح استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہے، اگر یہ دور ہوتا عمر عطا بندیال کا تو یہ تو لاٹری نکل آتی سب کی۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کو جو ہے انہوں نے رگڑا لگا دینا تھا۔
نواز شریف کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، کچھ عرصہ پہلے اس نے لندن میں نا مذاق میں کہا، اس وقت غالباً 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی، تو نواز شریف نے بڑے مذاق میں کہا کہ یار اے بھی میرے تو پا دو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ مذاق جو ہے نا انہوں نے جنرلوں نے بڑا سیریس لیا. تو انہوں نے فیض آباد دھرنا جو ہے نا اسی پالیسی کے تحت اس کی آفر کے مطابق جو ہے نواز شریف اور اس کی پارٹی میں ڈال دیا کہ جناب ہے تہاڈی ساری کارستانی. اب یہ جو دھرنا کمیشن تھا اس میں لوگ تو ظاہر ہے، ایک اختر علی شاہ صاحب تھے، ان کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، یہ سربراہ تھے، اور وہ ان کا بھی تعلق پولیس سے. پھر ایک سابق آئی جی سے طاہر عالم، وہ بھی پولیس. اور ایک جو ہے ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر، وہ حاضر سروس تھے، خوشحال خان خٹک غالباً ان کا نام ہے، وہ اس کے رکن تھے. تو یہ سارے ظاہر ہے یہ جرنیلی کنٹرول کے لوگ ہیں. ان پہ ہماری جو عوامی حکومت ہوتی ہے، سیاسی حکومت ہوتی ہے، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. تو اس لیے رپورٹ وہی آئی جو ان کو ادھر سے ہدایت دی گئی تھی. یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پاناما کے بعد جو ایک جے آئی ٹی بنی تھی، یہ اسی کی اس کا ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے. اس نے کمیشن نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ جس نے معاہدہ کیا، جنرل فیض حمید، جس کو کہ سپریم کورٹ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اس کی رپورٹ بنائی تھی تو کہا تھا کہ یہ ملوث ہے. اور پھر جو بندہ پیسے تقسیم کر رہا تھا، ڈی جی رینجر جو پنجاب میجر جنرل نوید اظہر حیات، تو دونوں کو کہا ان کو کلین چٹ ہے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو معصوم ہے. تو فیض حمید جو تھا اس نے تو دیکھیں ریٹائر ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس نے کوئی زحمت نہیں کی کہ وہ اس کمیشن کو اتنی بھی لفٹ کرا دے کہ اس کے سامنے آ کے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا دے. اور اس کے باوجود اس نے اپنے حق میں جو ہے وہ فیصلہ لے لیا. اب وہ فیصلہ اس کے حق میں، اور ایک فیصلہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، ان کے ریمارکس ہیں. اب یہ فائنل میچ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ہوگا. دیکھیں وہاں پر فیض حمید کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو فیض حمید کے حوالے سے تو انہوں نے صاف کلیئر کر دیا کمیشن نے کہ بھائی اس نے تو اپنے بڑوں کے کہنے پر دستخط کیے تھے. تو ظاہر ہے بڑے آرمی چیف اور آئی ایس آئی دونوں نے اس کو اجازت دی تھی. تو یہ جو غیر قانونی کام تھا اس لیے قانونی ہو گیا کہ بھائی بڑوں نے کہا تھا. تو اگر اس کے بڑوں نے بھی کہا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر قانونی ہے تو بڑوں کو بھی شامل کریں نا. لیکن چونکہ فوجیوں کے بارے میں تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں تھا، یہ تو جے آئی ٹی ایک قسم کی انہوں نے بنوائی تھی اپنے جرنیلوں کو بری کروانے کے لیے، وہ انہوں نے کام جو ہے کر دیا. اور کمیشن جو ہے کرائے کے قاتل والا کام کر کے پتلی گلی سے نکل گیا. البتہ اس کمیشن نے ایک بڑی اچھی سفارش کی ہے کہ جی رینجرز اور جو ایف سی ہے اس کو واپس سرحدوں پر بھیجا جائے اور ان کو شہری علاقوں میں آنے سے روکا جائے، اور ان پر جو خرچ ہونے والے وسائل ہیں وہ پولیس کو دیے جائیں. کمال کی بات کی ہے انہوں نے، اور سفارش بہت اچھی ہے. اور لیکن کیا کیا جائے، یہ اتنی بڑی سفارش ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو ملک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نہ فوج اور رینجر شہری حدود میں ہوگی، اور نہ ان کے جوان جو ہیں وہ جذباتی ہو کر جو بلڈی سویلین کے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور ایک سفارش اور اچھی کی ہے کمیشن نے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں یہ جو آئے دن مظاہرے ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ایک مخصوص فورس جو ہے، مشترکہ مخصوص فورس، اس کو وہ قائم کر دی جائے. تو یہ بھی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تجربہ پاکستان میں ہو چکا ہے. ہمارا جو ایک عظیم قائد تھا جسے یہ انہی فوجیوں کی اور جنہیں اسی ہتھوڑا گروپ نے مل کے پھانسی پہ چڑھا دیا، ذوالفقار علی بھٹو، اس نے عملاً اس پہ یہ کام کیا تھا. اس نے ایف ایس ایف بنا دی تھی کہ بھائی اب جو ہمارا یہ علاقہ ہے یہ فوجیوں کی دسترس سے اور ان کے شکنجے سے دور رہے، یہی اس کا مقصد تھا. لیکن جو سیاسی جرنیل ہیں یہ تو ایسی چیزیں نہیں پسند کرتے. تو انہوں نے جیسے انہیں موقع ملا انہوں نے ایسا رگڑا دیا، ایک ایسا کیس تیار کیا کہ ایف ایس ایف بھی گئی ساری کی ساری، اور ایف ایس بنانے والا جو تھا اس کو بھی پھانسی لٹکا دی. تو اب تاریخ میں یہ جو کچھ موجود ہے اس کو دیکھ کر یہ جو موجودہ لولا لنگڑا وزیر اعظم ہے، یہ ایسا کوئی اور بھی یعنی یہ کولیشن بن جائے یا اس کے بعد اس میں فرض کریں شہباز شریف کو ہٹا دیتے ہیں تو زرداری کی مرضی کا بندہ آ جاتا ہے، تو حالت تو ان کی وہی ہوگی. تو ایسا کوئی وزیر اعظم جو ہے اب نئی ایف ایس ایف بنانے کا جو ہے وہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، کیونکہ انہوں نے بھٹو کا حشر جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. ایک اور مذاق خیز بات جو اس کمیشن نے کی ہے کہ تحریک لبیک کا دھرنا جو تھا اس کو آرگنائز کرنے میں آئی ایس آئی کا کوئی ہاتھ نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ثبوت جو ہے انہوں نے تحقیقات کی اور اس میں وہ پایا کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ کسی اور کا تھا. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی یا سرکاری بندے نے اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں دیا. اب چلیں بھائی، اب ثبوت کس نے دینے تھے؟ کسی کی جرات اس کمیشن کے سامنے پیش ہو جائے، جو اس کو اٹھا کے لے جانا تھا. ساری باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ موجود ہے، ان کے جو انہوں نے اس میں سارے باتیں لکھی ہیں سب موجود ہیں. پھر پیمرا کا جو چیئرمین تھا ابصار عالم، اس نے سپریم کورٹ میں بھی
فیض حمید کی جو بدمعاشیاں ہیں ان کے شواہد دیے، پھر اس کے سامنے بھی پیش ہوا، کمیشن کے سامنے بھی میرا جہاں تک خیال ہے وہ پیش ہوا، لیکن چونکہ کمیشن کا مقصد کچھ اور تھا تو انہوں نے سب کچھ اگنور کر دیا کہ ساڑھے کو ثبوت ہی نہیں آیا۔ اور پھر ایک جو کمیشن نے پنجاب حکومت پر تنقید کی اور ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے، تو ساتھ اچھی بات یہ کی ہے کہ کہا ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ واقعی ایک مقدس ادارہ ہے ہمارا، پہلے تھوڑا سا مسکہ لگایا کہ یہ مقدس ادارہ ہے، اور پھر ساتھ کہا ہے کہ بھئی آپ نے اگر مقدس رہنا ہے کہ آپ پر کوئی تنقید نہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یعنی سیاست میں منہ نہ ماریں۔ ایسا کریں گے تو ظاہر ہے آپ پر تنقید بھی ہوگی اور آپ پر یہ جو باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ بھی ہوں گی، اور اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ پر عوام کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، اگر اس میں ہمارے جرنیل عمل کر لیں تو اور کیا چاہیے، لیکن اس پر وہ کیسے عمل کریں؟ اس میں تو ان کی اپنی جرنیلی جو ہے وہ سارا جو فوج ملا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سیاسی مداخلت کی وجہ سے تو انہوں نے فوج پر جو ہے، ملک پر اس وقت پچھلے 10 سال سے بغیر مارشل لا لگائے قبضہ کر رکھا ہے، ورنہ بیچاروں کو جو ہے وہ بڑی محنت کرنا پڑتی تھی، 111 بریگیڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا تھا اور پھر مارشل لا لگانا پڑتا تھا، تو اب تو بغیر مارشل لا لگائے اس سے بھی زیادہ مزے آ رہے ہیں کہ وہ ساری گالیاں کھانے کے لیے عوام سے جو مہنگائی ہوتی ہے، جو کچھ برے کام ہوتے ہیں وہ سیاسی رہنماؤں کے پلے پڑتے ہیں اور فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انہیں کیا ضرورت ہے بھائی کہ یہ کیوں ہٹیں گے پیچھے؟ انہوں نے اتنے سال محنت کی اور اب جا کے یہ جرنیلی پروجیکٹ جو ہے اس ملک میں مکمل ہوا ہے، اور اس وقت ملک میں بظاہر ایک سیاسی حکومت ہے، لیکن مکمل کنٹرول جو ہے وہ ڈھول سپاہی کا ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر بھوٹ پالشیا جو ہے وہ حکومت میں آ گیا اور سارے مل کر جی ایچ کیو کی خدمت میں مصروف ہیں، تو وہ کیوں سیاست سے پیچھے ہٹیں گے بھائی؟ ان کی تو لاٹری لگی ہوئی ہے۔ اور اسی رپورٹ میں انہوں نے اسی کمیشن والے افسران نے کہا جی جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کے خلاف جو مقدمے تھے 2017 میں ان کو بحال کریں، اور پھر معاہدے کے بارے میں بھی کہا ایسے معاہدے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری بس ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی کچھ بھی نہیں ہونا۔ اصل مقصد جو وہ یہ تھا، وہ دیہاتی والا کہ انہوں نے کہا میلے تے گیا تھا کی ہوا، انہوں نے کہا میری چادر گواچ گئی، میری چادر واسطے سارا میلہ جڑا ہے انہوں نے لایا سی۔ تو یہاں پہ میلہ جو ہے فیض حمید کو بری کرانے کے لیے تھا، اتنا سا کام تھا اس کمیشن کا کہ سپریم کورٹ کے پاس جو ہے اب اگر جب یہ مقدمہ چلے گا تو ان کو جو ہے اس کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی کہ بھئی آپ نے کچھ اور فائنڈنگ کی تھی، کمیشن کی تازہ ترین فائنڈنگ یہ ہے، اس میں تو فیض حمید بالکل بری ہے، لہٰذا اس کی جان جو ہے اس کو باعزت بری کیا جائے۔ تو فیض حمید کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور یہ سارا مقصد جو ہے وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پورا کر دیا۔ اس کمیشن نے جو ہے اپنی جرنیلی ذمہ داری بھی نبھا دی ہے، اور ایک طرف مسلم لیگ نون کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، اور دوسرا اس جرنیل کو بری کر دیا ہے جس کو 5 سال پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے میں ملوث کرا جو ہے کہا تھا کہ ملوث ہے۔ بہرحال یہ رپورٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کے دفتر پہنچ چکی ہے، دیکھیں وہ اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اور میں اور آپ تو بس انتظار ہی کر سکتے ہیں۔